نبی نے کسی کا نام نہیں لیا کیونکہ نبی کو معلوم تھا ابو بکر عمر عثمان و علی کا زمانہ محدود ہے، لیکن میری اولاد نسل بعد نسل صبح قیامت تک پائی جائے گی۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، میری اہل بیت کے دامن کو تھام کے رکھنا اور میرے قرآن کے دامن کو تھام کے رکھنا۔ جو ان دونوں کے دامن کو تھام لے گا وہی دنیا و آخرت میں کامیاب۔ عالم فلاح نہ حاکم و سلطان جائیں گے، جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے، اور اسلام کو لوگوں کی ضرورت پڑی اگر سر دینے کربلا میں مسلمان جائیں گے۔ مسلمانوں آپ اندازہ کرو، نبی محبت کی بات کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے پیار کی بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے امت میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ میں اس حدیث کو پڑھ کر سوچنے لگا، یا رسول اللہ آپ نے مثال نوح کی کشتی کا کیوں دیا تھا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب میں اور زیادہ اسٹڈی کیا تو بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ نوح علیہ السلام جو کشتی کے مالک تھے، حضرت نوح نے کہا تھا اے لوگوں امان چاہتے ہو تو میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، زندگی چاہتے ہو تو میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، سکون چاہتے ہو تو میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی آباد ہو میری کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں بیٹھنے والوں کے لیے زندگی کی ضمانت پیش کی، اس پر بیٹھنے والوں کے لیے نبی نے زندگی کی ضمانت پیش کیا تھا۔ حضرت نوح نے کہا تھا زندگی چاہتے ہو تو کشتی میں بیٹھو۔ جتنے لوگ بیٹھے وہ ساحل تک پہنچ گئے، کیونکہ حضرت نوح نجی اللہ کا اعلان تھا جو میری کشتی میں بیٹھ جائے گا میں نوح نجی اللہ اسے کنارے تک پہنچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ بلا تمثیل مسلمانوں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جس طریقے سے حضرت نوح نے کشتی میں بیٹھنے والوں کو زندگی کی ضمانت دی تھی، میں محمد ابن عبداللہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا اس کے لیے میری جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ مسلمانوں اہل بیت سے محبت کرو۔ آج جب 10ویں محرم کی تاریخ آتی ہے، یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر گلی گلی میں حسین کے نعرے لگتے ہیں، ہر دل دل میں حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ہر چاہنے والا حسینی اپنی آنکھیں اشکبار کر لیتا ہے، کربلا کے واقعات کو یاد کر کے زندگی کو خوشیوں کے ماحول سے دور کر کے مسلمانوں غموں کے ماحول میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج میں واقعات کربلا آپ کو سنانے نہیں آیا ہوں، آج میں پیغام کربلا آپ کو بتاؤں گا کربلا کا پیغام کیا ہے، کیونکہ واقعات سنتے سنتے ہماری قوم ایسی بحری ہو گئی ہے جو صرف واقعات پر اپنی دلچسپی لگا رہی ہے۔ واقعات کربلا کیا ہے ہم سنتے ہیں، ادھر سے سن کر ادھر نکال دیتے ہیں۔ مسلمانوں آپ نے کبھی سوچا کہ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے؟ حسین نے ہمیں کون سا پیغام دیا ہے؟ حسین نے ہمیں کون سا پیغام دیا؟ آج تو ہم واقعات کربلا پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے کرب و بلا میں اپنی گردن کو کٹا دیا، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنی نماز کو قضا آپ بولے نماز قضا ہوئی تھی؟ زور سے بولیے، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ آج ہماری قوم نماز پڑھنے سے بہت ڈرتی ہے، صحیح ہے، نماز پڑھنے سے بہت ڈرتی ہے۔ ایک دن میں سبق پڑھا رہا تھا بچوں کو، میں نے دیکھا ایک واقعہ اس میں آیا۔ ایک اسکول ٹیچر نے اپنے بچوں سے پوچھا بچوں یہ بتاؤ کہ نماز کس پر فرض نہیں ہے؟ تو بچوں نے مختلف ہی جواب دیا۔ ایک بچہ کھڑا ہو کر کہا حضور نماز مسلمانوں پر فرض نہیں، نماز